الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء اور طالبات، آج 26 جنوری ہے اور 26 جنوری ہندوستان کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ آج کا دن بڑا ہسٹوریکل ہے اور ایتہاسک دن ہے۔ آج ہم یہ گنتنتر دیوس جو منا رہے ہیں، دراصل اس دن ہمیں صحیح معنی میں جو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی تھی، اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس آزادی کو باقی رکھنے کے لیے آج کے دن ہمارا سنویدھان لاگو ہوا تھا۔ دستور ساز اسمبلی نے 2 سال 11 مہینے کی انتھک محنت، میٹنگ اور مجلسوں کے بعد جو دستور تیار کیا تھا، اسے آج آئین ہند اور بھارتی سنویدھان کہا جاتا ہے۔ اس قانون کو، اس آئین ہند کو اور اس جو ہے آج کے دن نافذ کیا گیا تھا۔ آج ہمارا سنویدھان لاگو ہوا تھا۔ اس لیے میرے بچوں، آپ اپنے آپ کو خاموش کریں اور تھوڑی دیر آپ میری طرف سے متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ خاموش کر دو، بہت بول رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو سمجھدار بچے ہیں، خاص طور سے یہ بالکل متوجہ ہو کر سنیں۔ سنی ہوئی بات اور رکھی ہوئی چیز کب کام آ جائے آپ کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے۔ اور آج کا دن دراصل سننے اور سنانے کا ہی دن ہے، تاکہ وہ ہمارے مجاہدین آزادی، وہ ہمارے سرکردہ سینانی جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، وہ آزادی باقی رہے۔ اس آزادی کو باقی رکھنے کے لیے جو قانون لاگو ہوا تھا، اس قانون کی پاسداری، اس کو برقرار رکھنا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا ہم سب کی برابر ذمہ داری ہے۔ اگر ایک بھی آدمی غفلت میں رہے گا، ابھی سے اگر ہم جاگرک نہیں ہوئے تو ہم بڑے ہو کر بھی جاگرک نہیں رہیں گے۔ ابھی سے ضرورت ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے بچپنے سے ہی بھارتی سنویدھان کو اچھی طریقے سے جانے، پہچانے، تاکہ اسے پتا چلے کہ ہندوستان کے اندر اس کے کیا کیا حق ہیں اور
اور کن کن چیزوں کا ادھیکار دیا ہے، ہمارے مولک ادھیکار ہو، ہمارے سماجی ادھیکار ہو، ہمارے دھارمک ادھیکار ہو، ہمارے جینے کے، ہمارے مرنے کے اور رہنے کے ادھیکار ہو، جس طریقے کے ادھیکار ہے، ہمارا خوبصورت سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ یہ دستور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زور اب نہیں چلے گا۔ جس طرح سے انگریز نے ہندوستان کی عوام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانپ دیا تھا اور ہندوستان کی سرزمین پر آ کر یہاں کے لوگوں کو غلامی میں جکڑ لیا تھا، تو اس وقت کچھ متوالے، کچھ جیالے، کچھ بہادر، کچھ مجاہد اٹھے اور انہوں نے نعرہ دیا کہ لوگوں، بہادر شاہ ظفر نے لال قلعے کی کھڑکی سے جب عوام کو مخاطب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو، سنو، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے اور ان انگریزوں نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے، اپنی آزادی کو چھین لو ان سے، جو تمہاری آزادی پر ڈاکہ ڈالے اس کا پنجہ مروڑ دو اور اس آزادی کو جو ہے اپنے پاس رکھو اور اس آزادی کو پھر سے حاصل کرو۔ جہاد فرض ہو چکا ہے، چنانچہ یہیں سے آوازیں اٹھی اور پھر عام بغاوت پھیل گئی نواب سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں، اور جو ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حافظ ضامن شہید مرد مجاہد جیسے سرخیل علماء کی جماعت کے نمائندے اور علماء کی جماعت کے سردار، انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لوہا لیا اور انگریزوں کو جو ہے چالنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کرناٹک کے اندر جو ہے اپنے معاملہ کرے، آپس میں بھائی چارہ قائم رکھے، بھائی چارہ بنا رہے گا تو ہمیں انصاف ملے گا، بھائی چارہ بنا رہے گا تو ہماری آزادی بھی برقرار رہے گی، بھائی چارہ بنا رہے گا تو ہم ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں گے۔ اور اگر یہ بھائی چارہ جس کو کچھ فرقہ پرست طاقتیں پارا کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے مقصد میں جو ہے کامیاب ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کے در پہ ہے تاکہ وہ اپنے ناپاک منصوبوں کو ہندوستان پر نافذ کر سکے۔ اس لیے میرے بچوں، آپس میں بھائی چارہ قائم سیکھو، قائم رکھنا سیکھو۔ تم ابھی بچے ہو، انشاءاللہ ایک دن جوان بنو گے، بڑے بنو گے، ملک کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں آئے گی، تو اس وقت تم یہ سبق لے کر اٹھو کہ دیکھو ہم بھائی چارہ قائم رکھیں گے تاکہ انصاف بھی ملتا رہے، ہماری آزادی بھی برقرار رہے اور ہمارے حقوق بھی ہمیں ملتے رہے۔ اس لیے پیارے بچوں، یہ گنتنتر دیوس، یہ 26 جنوری، یہ یوم جمہوریہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پوروجوں نے، ہمارے پرکھوں نے جو آزادی کی تھی، دلائی تھی ہم کو، وہ برقرار رہے۔ انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آپ لوگ اپنے پڑھائی میں پوری توجہ اور اپنی پڑھائی کو پورے طور پر مکمل کریں گے، پڑھائی کو دھیان سے کریں گے، اپنا کام کریں گے اور جو ہے استادوں کا ادب اور احترام کریں گے، اپنے ٹیچر کی بات کو مانیں گے تاکہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور آپ کا نام ہو، ملک کا نام ہو، دیش کا نام ہو، آپ ترقی کریں، ملک ترقی کرے۔ پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے، اگر پڑھائی لکھائی نہیں ہوگی تو پھر سے دیش غلام ہو جائے گا۔ اس لیے خوب پڑھو، خوب لکھو۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔